السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت یہ خبر دنیا کے اندر گردش کر رہی ہے اور سرخیوں میں ہے کہ دنیا کے بہت بڑے لوگ اس وقت اپنے لیے زمین کے نیچے بنکرز بنا رہے ہیں۔ یہ خبر سب سے پہلے اس سلسلے میں مارک زکربرگ کے بارے میں وائرل ہوئی تھی کہ وہ زمین کے نیچے بہت عالی شان اور بہت مضبوط اعلیٰ درجے کا اپنا بنکر تیار کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ اکثر و بیشتر جو سننے میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ شاید دنیا تباہی کے دہانے پر کھڑی ہوئی ہے اور ورلڈ وار 3 گویا کہ ہمارے سروں پر منڈلا رہی ہے۔ بہرحال یہ لوگ ایسا کیوں کر رہے ہیں، ہم اس سلسلے میں اپنی اس ویڈیو پر تھوڑی سی روشنی ڈالنے جا رہے ہیں، اور یہ بہت مزے کی بات ہے، اس کو سنیے اور مزے لیجئے۔ اور مسلمانوں کے لیے تو اور مزے لینے کی بات ہے، جس قوم کو کوئی پریشانی نہیں ہو، جو دنیا میں کاٹی اور ماری جا رہی ہو لیکن اس کو کوئی ٹینشن نہیں، اس کا یقین ہے کہ اسے مرنا ہے اور مر کر اپنے اللہ کے پاس پہنچنا ہے، تو ایسے لوگ کبھی پریشان ہونے والے نہیں ہیں۔ بہرحال یہ بنکر کیوں بنائے جا رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے، اور اس کے اندر کیا کیا سیو کیا جا رہا ہے یا کیا کیا چیزیں اس کے لیے تیار کی جا رہی ہیں، یہ بھی بہت مزیدار چیزیں ہیں، ویڈیو میں شیئر کرتے ہیں، اس کو توجہ سے سنیے گا۔ روس اور یوکرین کی لڑائی کے بعد اب خطرہ ساری دنیا میں اس بات کا منڈرانے لگا ہے کہ شاید دنیا کسی وقت بھی 3rd ورلڈ وار کے قریب پہنچ سکتی ہے، اس لیے یہ لوگ ایسا کرنے پر آمادہ ہوئے ہیں۔ نمبر 2، دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ ساری دنیا اس وقت جنگ کی صورتحال کے اندر ہے، کوئی کسی ملک سے لڑ رہا ہے، کوئی کسی ملک سے لڑ رہا ہے، تو اس لیے وہ ڈر رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی وقت بھی ورلڈ وار چھڑ جائے تو ہم گویا کہ اپنا انتظام پہلے سے بنا سکیں۔ اور بہت ہی مزے کی بات ہے کہ ان سارے لوگوں نے جو اپنے بنکرز تیار کر رہے ہیں، اپنی ایک کمیونٹی بلڈ کر لی ہے، اپنی ایک پوری جماعت بنا لی ہے، اور UK اور US میں آن لائن اس کمیونٹی سے تقریباً 23,600 لوگ جڑ چکے ہیں، گویا کہ جو اس سلسلے میں پیش رفت کر رہے ہیں یا اپنے لیے اس طرح کی سیکورٹی چاہتے ہیں۔ اچھا، یہ لوگ یہ سب کچھ کر کیوں رہے ہیں؟ نمبر 1، پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ ان کو موت کا ڈر ہے، یہ مرنے سے بہت ڈرتے ہیں اور گھبراتے ہیں۔ قرآن پاک نے ایسے لوگوں کے بارے میں بڑا صاف اور واضح کمنٹ کیا ہے کہ یہ لوگ موت سے اتنا ڈرتے ہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی عمر 1000 سال ہو جائے، 1000 سال سے بھی زیادہ جئیں، اس لیے یہ اس کی ساری کی ساری کوششیں گویا کہ کر رہے ہیں۔ اچھا، اور اس سے بھی زیادہ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ بنکر کیوں تیار کیے جا رہے ہیں، اس میں ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی سامنے آئی ہے کہ تاکہ کسی وقت بھی اگر کوئی پرمانو لڑائی ہو تو یہ اس کے اندر جا کے پناہ لے لیں۔ اچھا، اب اس کے اندر یہ تو چلیے یہ ساری باتیں کامن ہیں، مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے اندر کیا کیا بنایا جا رہا ہے، ساری لگزوریس چیزیں اس کے اندر موجود ہیں، جیسا کہ زکربرگ کے گھر کے بارے میں یہ بات وائرل ہوئی تھی کہ اس کے اندر سوئمنگ پول بھی ہے اور جو ہے کھیتی کرنے کا سامان بھی ہے، اور اس کے اندر اعلیٰ درجے کے بیڈ رومز بھی ہیں، اور اس کے اندر جو ہے پتہ نہیں کیا کیا علائیں بنائیں سب اس کے اندر موجود ہیں۔ بہرحال کوئی کہیں بھی کتنا چھپ جائے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے جب تمہاری موت کا وقت آئے گا تو 1 منٹ آگے بھی نہیں ہوگا اور 1 منٹ پیچھے بھی نہیں ہوگا، موت جہاں بھی تم ہوگے تم کو جا کر پکڑ لے گی اور تم وہاں سے گویا کہ ایک مردے کی شکل میں باہر کھینچ کر ڈال دیے جاؤ گے۔ چلیے، تو یہ تو بڑی بنیادی سی بات ہے، لیکن یہ اس کے اندر کیا کیا چھپا رہے ہیں اور کیا کیا رکھ رہے ہیں کھانے کی چیزوں میں، وہ بہت دلچسپ بات ہے۔ یہ وہاں پر جو کھانے کی شکل میں جو چیزیں اسٹور کر رہے ہیں وہ اتنی زبردست چیزیں ہیں جو 25 سال تک چلیں گی، ان کو فریز کر کے رکھ دیا جائے گا تو وہ 25 سال تک کام کریں گی، جیسے کہ ڈرائی کیا ہوا گوشت ہے، راشن ہے، پانی کی بہت بڑی مقدار ہے، یہ وہاں سے سیو کی جائے گی۔ نمبر 2، جو حفاظت کی تدابیر ہیں وہ باقاعدہ وہاں پر جمع کی جا رہی ہیں، مثال کے طور پر جو ہے وہاں گیس ماسک ہیں، نیوکلیئر جو حملہ ہوتا ہے اس سے جو بچنے کی چیزیں ہیں وہ بھی وہاں پر ایکوپمنٹ جمع کیے جا رہے ہیں، آگ سے بچنے کی چیزیں وہ بھی وہاں جمع کی جا رہی ہیں۔ اسی طرح نمبر 3 جو ہے اپنے آپ کو صحت مند رکھنے کی یہ ساری کی ساری چیزیں وہاں پر موجود ہوں گی، جیسے پوٹیشیم ہے، آئیوڈائڈ ٹیبلٹس وغیرہ وغیرہ، یہ بھی وہاں موجود ہوں گی۔ اچھا، اس کے علاوہ بجلی کا نظام یعنی انرجی کا نظام وہ بھی وہاں پر کیا جا رہا ہے، سور پینل وہاں پر لگائے جا رہے ہیں، جنریٹر لگائے جا رہے ہیں، سیٹلائٹ لگائی جا رہی ہے، فون لگائے جا رہے ہیں، ایمرجنسی ریڈیو سروس وہاں پر جو ہے گویا کہ مہیا کرائی جا رہی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ کپڑوں کا نظام اور جو ایمرجنسی کے وقت ٹینٹ وغیرہ کام آتے ہیں وہ بھی، اور اس طرح کی تمام چیزیں گویا کہ موت سے بچنے کا پورا سامان اس وقت دنیا اپنے لیے کر رہی ہے، لیکن وہ اس بات کو بھول جاتی ہے کہ شاید جب موت آئے گی
تو پھر ہمارے لیے بچنے کا کوئی سامان نہیں ہوگا۔ اچھا، کیا واقعی تیسری جنگ عظیم قریب ہے؟ دیکھیے، دنیا کے جو حالات اس وقت چل رہے ہیں، یہ دنیا جس طرف اس وقت تیزی کے ساتھ بڑھتی چلی جا رہی ہے، تو اس میں یہ چیز کوئی بعید نہیں لگتی ہے، یہ چیز کوئی دور نہیں لگتی ہے۔ شاید اس میں چند سال لگ جائیں، لیکن جیسا کہ اکثر و بیشتر مبصرین کا کہنا ہے کہ 25 ہے، 26 ہے، 27، 28 اس کے درمیان کوئی بہت بڑی تباہی اور ڈیزاسٹر گویا کہ پوری دنیا کی طرف متوجہ ہوگا۔ پوری دنیا کا اس وقت کا موسم کا جو نظام ہے اور بگڑا ہوا جو نظام ہے، وہ خود یہ بات پکار کر کہہ رہا ہے کہ یہ دنیا اب گویا کہ چل چلاؤ کے ماحول میں آ چکی ہے۔ آپ نے شملہ اور ہماچل پردیش کے اندر تباہی دیکھی، آپ پاکستان کے اندر تباہی دیکھ رہے ہیں، لاہور کے اندر آپ نے وہاں پر تباہی دیکھی، اسی طرح ہمارے یہاں اوپر کے علاقے جو ہیں وہاں پر جو تباہی اس وقت مچی ہوئی ہے، یہ سب بالکل ہم کو بتا رہی ہے کہ معاملہ بہت سمٹنے کے قریب آ گیا ہے۔ جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے تو پریشان ہوتا ہے تو پھر جو ہے طرح طرح کی بیماریاں ادھر ادھر دائیں بائیں اوپر نیچے سے جنم لیتی ہیں، یہی بیماریاں جنم لے رہی ہیں، اور اسی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے یہ وہ جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں یہ انڈر گراؤنڈ باقاعدہ اس طرح کی چیزیں تیار کرنا تاکہ انسان محفوظ رہ سکے اور موت سے بچ سکے۔ حالانکہ یہ بھول گئے کہ یہ کتنا بھی موت سے بچتے پھریں، کتنے لوگ دنیا میں زندہ رہ لیں گے، کیا ان کی سوشل زندگی نہیں ہوگی، کیا ان کی اپنی زندگی نہیں ہوگی؟ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، عافیت میں رکھے، اور عافیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ یعنی ساری انسانیت کو محفوظ فرماتے ہوئے اپنے کرم کا فضل کا معاملہ فرمائے۔ حقیقت تو یہی ہے، یہ جتنے بڑے ہیں یہی اس جنگ کی وجوہات گویا کہ بنیادی طور پہ مانے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے دین کا صحیح فہم دے اللہ تعالیٰ، اور اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو تمام چیزوں سے، شرور و فتن سے محفوظ فرمائے۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔